إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه المبين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأوها. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهب همومنا وغمومنا. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا يا أرحم الراحمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. فكرة دروم رسول صاحب كريو برابر بجمن جو جاگا كريو بن صاحب برابر حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کے لیے لائق و زیبا، جس خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ہم پر بڑا فضل و کرم کا معاملہ کیا کہ ہم رمضان مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور اس کے خیر سے آج کے دن بھی ملوث ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک اور دن ہماری زندگی میں نصیب کیا کہ ہم بحالت روزے میں ہوں اور اللہ رب العالمین کو ہم زیادہ سے زیادہ راضی کریں اور گزرے ایام میں جو خطائیں، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق پر منحصر ہے۔ نہایت عظیم مہینہ، نہایت عظیم دن، نہ جانے اگلے سال ہمیں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام عبادت کو قبول کرے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور رب تعالی ہمیں اسی طرح استقامت، اور رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ اس پورے سال میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام چھوٹے بڑے کے لیے، تمام چرند پرند کے لیے ہدایت کا منبع اور پیکر بنا کر بھیجا، جو بھی ہر صبح ہر شام ہر لمحہ اس دنیا کے اندر سانس لے گا، اس دنیا کا نظارہ کرے گا، اسے متبع ہونا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پیروی کرنی ہے، اسے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا رہبر، اپنا سید، اپنا سردار، اپنا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ رب العالمین کے قوانین کا انکار کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو پھلانگ دیتا ہے، تو یقیناً وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے، انکار کرنے والا، منکر ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کا آگ تیار کر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے قرآن کریم کی فضیلت پر آپ کو توجہ مذکور کروائی تھی۔ موضوع وہ نہیں تھا پچھلے جمعہ، اس بات پھر رمضان پر موضوع تھا کہ کیسے ہم رمضان کے بعد ثابت قدم رہیں اس عبادات پر، اللہ کے قوانین پر۔ یہ جوش اور جذبہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت کیا گیا اس مہینے کے اندر، تقوی، شعور، کس طرح ہم بقیہ مہینوں کے اندر برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ موضوع کا پچھلا جمعہ۔ اس جمعہ کے اندر اسی رمضان سے تعلق رکھنے والا، اسی رمضان کا ایک حصہ، اسی رمضان کا ایک پارٹ قرآن کریم کی فضیلت پر ہم گفتگو کریں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب الہی ہیں جس کے اندر ہمیں پورے دنیا اور آخرت کا نظام ملے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ایک جگہ کہتے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور یہ قیامت کی صبح تک آنے والے تمام بنی انسان کے لیے ہدایت کا منبع اور پیکر ہے، اور ہم نے اس کے اندر راز کھول کے رکھ دیا ہے۔ راز یعنی آخرت کے اندر کیا ہوگا، کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون لوگ نامراد ہوں گے،
یہ راز اللہ رب العالمین نے کھول دیا. جنت اور جہنم کا کیا ماحول ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. اور کہتے پھر بھی آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. افلا یتدبرون القرآن، پھر بھی آپ اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. یہ قرآن الہی اللہ رب العالمین کی وہ عظیم کتاب ہے جس سے بڑھ کر عظمت والی، ہدایت والی، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. اور کوئی بھی اس جیسی کتاب قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ اس کے ایک آیت تک کا ایجاد نہیں کر سکتا ہے. اتنی افضل اور اتنی اعلیٰ کتاب جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کتاب کی مشابہت کوئی کتاب نہیں ہے. یہ افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، اور جس نبی پر نازل کی گئی وہ بھی انبیاء میں سب سے افضل مقام رکھنے والا. اور جس مہینے کے اندر اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں کا سردار، افضل مہینہ ماہ مبارک. اور جس دن اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ تمام ایام کا سردار، تمام دنوں سے افضل دن لیلۃ القدر کا دن ہے. اس کتاب کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی، اس کتاب کی وجہ سے لیلۃ القدر کو فضیلت ملی. اس کتاب کی وجہ سے کتنی ایسی قومیں ہیں جس نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ رب العالمین نے انہیں اعلیٰ اور ارفع مقام دیا. کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اسے پس پش چھوڑا اور ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. بار بار ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کس طرح کی ہدایت، کیسی ہدایت؟ آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے لا یاتیہ الباطل، کہ اس کو باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس کا مخالفت کر سکتا ہے، اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا کرتا ہے. ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکی اللہ رب العالمین دیتا ہے. خالی آپ کو کتاب کھولنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتا جائے گا، نیکیاں لکھتا جائے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب الہی کو آپ سے اختلافات کا حل بتایا گیا. اگر کسی کے درمیان فتنہ بپا ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی واضح طور پر اس کتاب کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اس کتاب کے ذریعے ہمیں فیصلہ کرنے کا مکلف بنایا. اس کتاب کے اندر وہ رہنمائی اصول بیان کیے جن کے ذریعے ہم آپسی اختلافات کو دور کر سکتے ہیں. فرمایا سورہ نساء کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 89 فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہیں کسی بات پر، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، آپ فوراً اللہ کی طرف لوٹو، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو. اب سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ جب قرآن کے اندر کہا گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف
اور رسول کی طرف لوٹو، تو پھر یہ قرآن کی طرف لوٹنے کا حکم کہاں سے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو احکامات بتائے وہ قرآن کے اندر بتائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین بتائے وہ احادیث کے اندر بتائے، اور اس کی تائید اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی اختلاف بپا ہو جائے، اگر ہمیں کوئی تنازع پیش آئے، ہم اللہ کی طرف لوٹیں یعنی قرآن کو کھولیں، ہم رسول کی طرف لوٹیں یعنی ہم حدیث کا سہارا لے کر قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کریں، آیا جو معاملہ ہمارے پاس آیا ہے اس کا حل ہمیں کس طرح مل سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا یہ مقصد ہے، یہ مراد ہے کہ آپ قرآن کو پڑھو، آپ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور و تدبر کرو، تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر آپسی اختلافات کا حل بذات خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ تو قرآن کے طرف لوٹنے کا حکم ہے، رسول کا ذکر، حدیث کی طرف لوٹنے کا ذکر قرآن کی اس آیت سے کیسے مراد لے رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاعن اللہ، جس نے میری اطاعت کی، اللہ رب العالمین فرماتے جس نے میری اطاعت کی فقد اطاعن اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ بیان کر رہے کہ قرآن کو کس طرح سمجھا جائے، میری حدیث کو کس طرح افضل اور اعلیٰ سمجھا جائے، اور اس کے ذریعے کس طرح اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا جو میری اطاعت کرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے برابر ہے، یعنی گو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھائی جو رسول کو ہی جھٹلائے گا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا جو آپ ہی میں سے تھا، وہ آپ کے اوپر آیات پڑھے اور آپ کو جنت کی خوشخبری دے، جہنم کے عذاب سے ڈرائے، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو گو کہ ہم نے اللہ کی رسالت کا، اللہ کے فرمان کا انکار کیا۔ فرمایا ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میرے قوانین کو چھوڑا، میرے فرامین پر عمل نہیں کیا، میری بتائی ہوئی تجویز پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا فیصلہ نہیں کیا، اس نے خالی میرا ہی انکار جتنا نہیں کیا، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کا بھی انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے گواہی دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف بھیجے گئے، جن کے اوپر میں نے کلام الہی نازل کیا، جو آپ کو سنائے اور آپ کو جنت کی خوشخبری دے اور جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ تو کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلاتے تو آپ کس کے فرامین کو جھٹلاتے ہیں؟ اب اللہ رب العالمین کے فرامین کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا جب بھی کوئی تنازع، جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے درمیان پیش آئے تو ہمیں کہاں کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہاں ملیں گے؟ قرآن کریم کے اندر ملیں گے۔ لہذا یہ قرآن اتنی عظمت والی ہے، یہ قرآن کتاب اتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، بار بار ہم اور آپ سورہ حشر پڑھتے ہیں، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کی جاتی، پہاڑ کے اوپر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ خشیت سے، یہ ہیبت سے، اس کی عظمت کا اندازہ کرنے سے، اتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب سمجھنے سے پار ریزہ ہو جاتا، یعنی وہ بھی ڈرتا کہ نہیں اتنی عظمت والی کتاب کا حق میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، وہ بھی لرز جاتا اور ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے ایک رسول متعین کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر قرآن کریم نازل کیا، اسے اپنا نائب بنایا، اس کے ذریعے کلام الہی لوگوں تک پہنچانے کا جو کام تھا وہ دے دیا۔ تو
یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کچھ فضائل قرآن کریم کی، اور پھر ہم اس رمضان کے تعلق سے اس قرآن کو لے چلتے ہیں۔ قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے۔ اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی اور اس کا اعلیٰ مقام ہونے کی دلیل یہی کافی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب نازل کرے اور پھر خود کہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی اور میں اس کی ذمہ داری خود لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی کتاب یا کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہے کہ میں اس کتاب کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح اس کتاب کو حفاظت کرے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح اس کتاب کی حفاظت کرے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں وہ اس کتاب کو زبانی یاد کریں گے، وہ اس کتاب کی تلاوت کریں گے، وہ اس کتاب کے عالم بنیں گے، وہ اس کتاب کے مفسر بنیں گے، وہ اس کتاب کے مبلغ بنیں گے، وہ اس کتاب کے مدبر بنیں گے، جو وقتاً فوقتاً اس کتاب کا دفاع کرتا رہیں گے۔ اگر قرآن نعوذ باللہ جلا لیا جائے گا لیکن پھر بھی رب کے فضل و کرم سے اس کائنات کے اندر قرآن کے حافظ موجود ہوں گے، پھر بھی وہ قرآن کی تفسیر کرنے والے موجود ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے اس قرآن کو تحفظ بخشیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو عام لوگ ہیں، اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حفاظ کی کیٹیگری ہے، حفاظ کا مقام ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے مسلمان۔ بہت بڑے لوگ ہیں جن کے ذمے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت رکھی، جن کے سینے میں اللہ رب العالمین نے 30 پارے رکھے، اور اس کے اوپر پھر اس کی تدبر، اس کی متفکرانہ سوچ۔ یہ قرآن کے حافظ ہر دور میں آئیں گے اور ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب ایک حافظ کو شہید کیا جاتا تھا ہزاروں حافظ پیدا ہوتے تھے، ہزاروں لوگ قرآن کریم کو زبانی یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کتنے کو تم شہید کرو گے۔ ہر گھر سے حافظ نکلیں گے، ہر گھر سے قرآن کو تحفظ بخشنے والے قرہ حضرات نکلیں گے، لہذا ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آگے اس حفاظ کی فضیلت پر کچھ باتیں آئیں گی، تو یہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کی ذمہ داری لیں گے۔ دوسرا کہ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، کہ اللہ رب العالمین کی ذات برکت والی ہے جس نے فرقان یعنی قرآن علی عبدہ نازل کیا، کس پر؟ اپنے بندے پر۔ اب قرآن کو یہاں پر فرقان کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ قرآن کا نام فرقان بھی ہے، اور فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ واضح طور پر قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ قرآن کو شفا کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ انسان نے پڑھا، یقین اللہ رب العالمین اس کو شفا بخشے گا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کیوں قرآن کو کیوں نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ تاکہ وہ تمام جہاں والوں کو ڈرائے، کس سے؟ عذاب سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی سختیوں سے۔ اسی طرح آگے فرماتے چلتے ہیں اس کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر، اس کے اعلیٰ اور یہ اعلیٰ مقام ہونے کی وجہ سے فرمایا رسول اکرم اللہ رب العالمین نے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، چیلنج کر رہا، معمولی کتاب نہیں ہے۔ تم نے اگر اس کو معمولی سمجھا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر اگر آپ اس قرآن کے قریب آتے ہیں تو مسلمانوں
اس کی عظمت قرآن کی رفعت، قرآن کا ثواب ماہ مبارک کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، ماہ مبارک کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جتنا تم قرآن اس رمضان کے اندر پڑھ رہے ہو اور ثواب حاصل کر رہے ہو، یہی ثواب آپ کو ماہ مبارک کے بغیر بھی ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ فضائل رمضان مبارک کے اندر اتنی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے، ثواب میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اضافہ ثواب آپ کو بقیہ دنوں بھی ملتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو بقیہ مہینوں میں بھی اس کے ساتھ رشتہ اور ناطہ جوڑے رکھیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ اسی قرآن کی وجہ سے اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمیں ہر گھر میں اختلاف دیکھنے کو ملے گا، ہر گھر میں فتنہ دیکھنے کو ملے گا، ہر دوست کے ساتھ آپسی اٹھنا بیٹھنا یہ اختلاف میں تبدیل ہوتا جائے گا اگر ہم نے قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا کہ کتنی عظمت والی کتاب ہے، کہا کہ اے بتا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس سے علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ لے آئیے اس قرآن جیسی اور کوئی کتاب۔ اور اللہ خود کہتے ہیں لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے وہ اس جیسی کتاب کو، نہیں وہ پیش کر سکتے اس جیسی کتاب کو۔ کیوں؟ کیونکہ عظمت والی کتاب ہے، یہ رفعت والی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور اس کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا ایک حرف بھی چینج کر سکتا ہے، ایک آیت بھی پیش کر سکتا ہے۔ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ رمضان کے اندر بھی دکھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم دلوں کا سکون ہے، ماہ مبارک کے اندر بھی دلوں کا سکون ہے اور بقیہ 11 مہینے بھی یہ دلوں کا سکون ہے۔ قرآن کریم اختلافات کا حل ہے، ماہ مبارک کے اندر بھی ہے اور ماہ مبارک کے بعد بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل کرو، یہ سیدھا راستہ آپ کو دکھائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھا ہے اور یہ آپ کو سیدھا جو سب سے اچھا راستہ جنت کی طرف ہے وہ دکھائے گا، سیدھا صراط مستقیم پر رکھے گا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کیا کریں، الذین یعملون، جو نیک عمل کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ اور اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک آنے والے بنی انسان کے لیے شفا، ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا علاج بتا دیا ہے، رمضان کے اندر بھی غیر رمضان بھی۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے یا انہیں مختصر سا بخار آ جاتا تھا تو وہ قرآن کے معوذات کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور وہ اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ جب وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتی تھی بیماری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیتے تھے اور معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے تھے، اور کبھی کبھار میرا ہاتھ پکڑ کے وہ اس جگہ رکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے آپ قرآن پڑھو اور مجھ پر دم کرو۔ شفا ہے اس کے اندر، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمیں معمولی سا بخار ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ تانا دینے لگ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کے لیے علاج رکھا ہے، اس کا علاج ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العالمین اس قرآن پڑھنے والے کو کیا ثواب دے گا، اس قرآن کو پڑھنے والے کو کیا اجر دے گا؟
اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے وہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ آپ قرآن پڑھتے جا، یہ خالی حافظوں کے لیے ہیں، یہ ایک علماء کی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اس کو پڑھا کرتا تھا، جو اس کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کرتا تھا، جو اس کی تلاوت کرتا تھا، اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، اور اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور آپ کی آخری منزل اسی آیت پر ہوگی جہاں آپ اختتام کرو گے. اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کو سفارش کرنے والا بتایا گیا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے ذریعے بہت سارے مومنین کی شفاعت قبول کرے گا. کس طرح؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسے کہا جائے گا، قرآن کو لایا جائے، اس آدمی کو جب لایا جائے گا، قرآن اس کے بارے میں پھر سفارش کرے گا کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے مطابق فیصلے کرتا تھا، جو میری تلاوت کرتا تھا، جو مجھے پڑھا کرتا تھا، جو راتوں کی نیندوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ رشتہ جوڑ دیتا تھا اور میری تلاوت میں مصروف تھا، اور ان واقعات کو تلاش کر رہا تھا کہ میں کیسے زندگی بسر کر سکتا ہوں، میں کیسے اختلافات سے بچ سکتا ہوں، میں کیسے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، میں کیسے جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہوں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. لہذا قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے، جس کا پڑھنا، جس کا سننا، جس کا سماعت کرنا ثواب ہے، اجر و ثواب سے بڑی بڑی یہ کتاب ہے، اور اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا یہ اعلیٰ درجے کا ثواب ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، اس کے معنی اور مفاہیم، اس کے جو اصول ہے، ضوابط ہے، قوانین ہے، اس کا ماہر بنے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، قرآن کی جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے افضل انسان ہے باقی انسانوں میں سے. من تعلم القرآن خیرکم من تعلم، بیان کیا کہ بہتر ہے تم میں سے جو آدمی قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے. لہذا اب اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اتنی عظمت والی کتاب ہے، کیا اس کو ماہ مبارک کے اندر ہی پڑھنا ہے؟ کیا اس کی عظمت اتنی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر پڑھا اور اس کو پھر بند تاقوں میں رکھ دیا اور پھر اگلے ماہ سیام میں ہمیں موقع ملا اور ہم اس قرآن کی تلاوت کریں؟ نہیں، بلکہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے عظمت اور رفعت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، چاہے آپ رمضان کے اندر پڑھو یا رمضان کے بعد پڑھو. لیکن اگر آپ رمضان کے اندر پڑھتے ہیں، باقی 11 مہینہ چھوڑ دیتے ہیں، کتاب کا کوئی معلوم نہیں ہے، اسے دھول لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شکایت کریں گے، جو پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، جو اس کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کرنا چھوڑ دیں گے، جو اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے. کل قیامت کے دن وہ شکایت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہ اے اللہ، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو پشے پش چھوڑ دیتی تھی اور اس کا کوئی بھی ان کا علم نہیں رہتا تھا، ان کا کوئی بھی ان کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ کیا یہ ہم نے قرآن جو طاقوں میں رکھا ہے اسے پڑھنا بھی ہے نہیں پڑھنا ہے. کوئی فیصلہ آتا تھا اور وہ اس کے فیصلے پر عمل نہیں کرتے تھے. لہذا جو یہ شکایت کرے گا کل قیامت کے دن، اس کے اندر جو لفظ مہجورہ ہے، جس کو ترک کرنے کو کہا گیا، یعنی کہ
یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پش پش چھوڑا تھا، ان ھذا القرآن مہجورا، اس کو چھوڑ دیا تھا پش پش۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس مہجور کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ پس پش چھوڑنے سے مراد اس کے معنی اور مفاہیم پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، اس کے مطابق اختلافات کو حل نہ کرنا، یا قرآن پڑھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن جہاں قرآن کا تقاضا ہے کہ آپ کو اس طرح فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، وہاں پر وہ اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، منمانی فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے قرآن شکایت کرے گا۔ اور یہ خالی رمضان میں ہم نے پڑھا اس سے ازالہ نہیں ہوگا کہ ہم باقیہ مہینوں میں نہ پڑھیں، بلکہ اس کا تعلق قرآن رمضان سے ہے۔ اب رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے لیکن قیامت کی صبح تک اس کا ثواب، اس کے پڑھنے والے کو ثواب، اس کے اوپر عمل کرنے والے کے لیے ثواب یہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ مراد اور مطلب یہ نہ ہو سکتا ہے کہ بس رمضان میں نازل ہوا ہے اور اس کو ہم رمضان کے اندر پڑھیں، اچھے سے 2-3 دورے کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر قرآن کو پڑھا اور اب آپ محاسبہ کریں کہ ہم نے 2 مرتبہ تلاوت کیا، 3 مرتبہ تلاوت کیا، محاسبہ کرو کہ ان 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ اب ہم نے اخذ کیا کیا، کیا سیکھا اس سے، کیا معنی اور مفاہیم ہم نے اس سے اخذ کیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام الہی کی عظمت اور رفعت، بلندی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے آپ سے اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کی بدولت دنیا اور آخرت میں عزت اور بلندی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین کلام الہی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی اور مفاہیم پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس قرآن کریم کی عظمت، رفعت اور بلندی کے لیے اگر رب نے موقع دیا پھر اس پر گفتگو کریں۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، جتنی اس کی عظمت بیان کی جائے اتنی اس کی عظمت کم ہے، ہم سے حق ادا نہ ہو سکے گا۔ جتنی ہم اس کے بارے میں خطبہ دیں پھر بھی ہم اس قرآن کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں ہم قرآن کو معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، کم پڑھیں لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے پھر بہتر پڑھنا ہو کہ اگر ہم نے ایک آیت پڑھی تو اس آیت کا ہمیں سمجھ آنا چاہیے، مطلب اس آیت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی آنی چاہیے، تبھی جا کر ایک قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔